یاد رکھو دنیا 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 میں گم رہنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے، اس دنیا میں گم نہ ہو جانا۔ عبرت کے لیے سن لو، جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا، بال بال موتی پروئے جاتے تھے، آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، مہینہ مہینہ بھر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں۔ اللہ اس لیے یاد رکھو دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بات بے مکمل شک کر رہا ہوں، میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا دنیا میں بھی کیا انجام ہے، مغروروں کا، خدا کے نافرمانوں کا، خدا کے سرکشوں کا، بے شک۔ خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا، کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا۔ کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو۔ گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، خدا کو بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بازار میں بیچی گئی، اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے، اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا۔ ہائے ہائے۔ اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا، اور پھر اس سے آواز آئی اللہ کے بندو، میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا، تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو، جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی۔ میرا حال دیکھو، میرا انجام دیکھو۔ ایک بار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا، خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں؟ فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے۔ میرے بھائیوں، حیات کو غنیمت جانو، موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں، آپ پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ حدیث ایک طویل، کہیں اس کے اندر روایتیں موجود ہے، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا۔ دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے، پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا ہو، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا ہو، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو۔ توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولائے کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے، اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے۔ تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے۔ آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی
اس سے بڑھ کر آج اس کی زندگی، ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جان وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ رسول جو اپنی جان سے اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں، ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں، مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دے، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کریں، ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں، بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں، تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں۔ کوئی آنے والا آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی، اور کس طرح نصیحت فرمائی؟ درود شریف پڑھنے آپ یہ صحیح کر دو، اس کو ایکو وغیرہ نہ رکھیں، صرف یہ کہ میری آواز پہنچ جائے بس۔ یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے اس کو بند کر دیں اور آواز کھول دیں اس کو، پھر آواز ٹکرا رہی۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں سب بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہ ایکوں کی ضرورت نعت خانوں کو ہوتی ہے، ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بات صرف پہنچ جائے نا وہاں تک، لوگوں تک بس کافی ہے۔ بالکل اس کو بند کر دیں، یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے بازگشت کو بند کر دیں۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر درود شریف پڑھ لیں آپ. رب صلی وسلم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام. چلیں اب توجہ اس طرف فرما لیں. یہ آواز جو ٹکرائے گی نا تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اور تو اب تصور میں لائیں, تھوڑا تصور کریں. اب آپ کی توجہ میری طرف ہو. مائک آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیں, ایکو بند کر دیں, سب کی خواہش ہے اس کی آواز صاف کر دیں. اب کوئی آپ حضرات پبلک میں سے نہ کہیں, ایک بار درود شریف سب عاشقوں کی طرف اللہم پڑھیں. صلی علی سیدنا اللہ رب وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. تو وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کے لیے آئے کہ حضور مجھے نصیحت کر دیں. ہم لوگ بھی اکثر اپنے بزرگوں سے نصیحت چاہتے ہیں, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو نصیحت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو سیدنا ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ سن رہے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے. اور یاد رکھنا, جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا. اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے نعمتوں کی قدر کرو. اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا. 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو. اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک, کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں, زندگی کتنی قیمتی ہے, زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. اندازہ فرمائیں, اللہ اکبر, زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے. اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے. انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر, جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا, نیکی کی قدر تو جان لے گا, مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا. اللہ اکبر, رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر, دنیا میں جا کر, مگر اس کو موقع نہیں ملے گا. میری قوم کے جوانوں, کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں, جسے حیات کہتے ہیں. اللہ اکبر, سوچو تو صحیح, وہ اللہ, وہ جواد و کریم, وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے, مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے, دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے, دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے. یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو. حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں, اللہ اکبر, چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں, ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع
करने वालों, वक्त की कदर करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, यानी इमाम गजाली फरमाते हैं, मेरे उस्ताद फरमाते हैं, वक्त वो दो धारी तलवार का नाम है, अगर तू उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो तुझे काट करके रख देगा। अल्लाह अकबर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद ने कहा, आपके उस्ताद फरमाते हैं कि सूरतुल असर की तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी। वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गाफिल हुआ बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान माँ के शिकम से निकलने के बाद हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक घंटा आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। एक दिन आगे बढ़ता है, हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है, वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाजे जिंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर, ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को? वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। आज मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है,
جو تو پہن کر پھاڑ دے وہ تیرا ہے، اور جو تو اچھا عمل آخرت کے لیے بھیج دے وہ تیرا ہے. بے شک. تین چیز کے علاوہ کچھ تیرا نہیں ہے. اور انسان ڈوب گیا دنیا میں، آخرت کو فراموش کر گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بزرگ لکھتے ہیں، دو بھائی آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے. ذرا توجہ کر. جی جی. زندگی کی قدر نہیں کرو گے، اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. دو بھائی لڑ رہے ہیں، یہ میری زمین، یہ تیری زمین، یہ اس کی زمین، یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں. مٹی کا کٹورا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی، اے زمین کے لیے لڑنے والوں، اے دنیا کے لیے لڑنے والوں، اللہ اللہ. ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں، ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے، مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے، اٹینشن ہو گئے، متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے خوبصورت چہرے والے جوانوں، اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں، اپنی آنکھوں پر غرور اور کرنے والے جوانوں، اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں، اللہ اللہ. اپنی دولت پر اترانے والے، بھول کر اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب چیلنج کرنے والے جوانوں، توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو، اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو جی تو میں بے شک. سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ. لیکن توجہ فرمائیں، اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا، جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے، فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا، وہ تو برسوں بیت گئے، دنیا سے چلا گیا، اس کا نام ہے، اس کے محل کے کھنڈرات ہیں، لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی، وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں، اسی اللہ. بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے، یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے. تو کہا، جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے، وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر، عزت کو پا کر، شہرت کو پا کر، مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا. وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا، کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے، ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو، کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے، مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے، بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو، جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ. جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا، جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، بے شک. جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا، دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے، مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی
बादशाह की मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी से, उस कटोरे से, टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है कि वही बादशाह की मैं मिट्टी हूं। कैसे कि अल्लाह को वो भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको गफलत में मौत अता की। वो मर गया और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया। सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, और उस मिट्टी को क्या अंजाम से गुजरना पड़ा। उस पे लोगों ने पाखाना किए, उस पे लोगों ने पेशाब किए। अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह न करे अपने साथ भी ये हो सकता है कि अपनी बिखरी हुई मिट्टी पे भी लोग पाखाना कर सकते हैं, गंदगी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बकरियां लीद कर सकती है, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं। और याद रखना, मिट्टी मिट्टी में मिलने से एहसासात खत्म नहीं होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ। क्रिकेट के नाम पर जुआ खेलने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ। बहनों का हक दबाने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, मरना तो है। जब अपनी मिट्टी पे कुत्ते पेशाब करेंगे क्या होगा? जब अपनी मिट्टी पे सुअर पेशाब करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मुमकिन है वो गय्यूर खुदा, गैरत वाला खुदा, वो जिसको जो चाहे अजाब दे, उसको अजाब से कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शान गैरत ये है, अगर वो चाहे तो इसमें आजम देकर इसमें आजम छीन ले, और जिसकी जबान पे इसमें आजम जारी होता है फिर उसकी जबान को कुत्ते की तरह लटका दे, फिर कयामत तक कुरान में उसका जिक्र भी बयान करके उसको जलील और रुस्वा कर दे। है ना? कितना मुकर्रब था वो जिसे बलामे बाऊर कहते हैं। फरिश्ते जिस इसमें आजम को पढ़ के आसमानों पे जाते हैं और जिस इसमें आजम को पढ़ के जमीनों पे आते हैं, वो इसमें आजम किसको याद था? बलामे बाऊर को याद था, है ना? बलाम उसका नाम था। बनी इस्राइल की औलिया में लोग उसको शुमार करते थे, लेकिन कुदरत ने उसको वलियों में शुमार न किया। दुनिया के चक्कर में और माल के चक्कर में वो नबी का दुश्मन बना, नबी के खिलाफ बददुआ की, दुनिया के माल की वजह से। ये बात भी आपको बतौरे नसीहत कहता हूं, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं, लेकिन बतौरे याद रखना, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और नबी की बगावत पर आमादा किया जाए, तो नबी है। कभी नबी की नालैन के खिलाफ भी बोलने की कोशिश मत करना। जी बेशक बेशक। इसलिए कि जो नबी की नालैन की गुस्ताखी करे, फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन उसके लिए हुक्म सादिर करते हैं कि जिसने नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो काफिर हो गए। जब नबी की नालैन इंसान को कुफ्र तक ले जाती, नबी की नालैन की गुस्ताखी, तो अंदाजा फरमाए जो नबी की तौहीन करे उसका अंजाम क्या हो। जी बेशक। अंदाजा फरमाए, इसलिए उसका अंजाम क्या हुआ। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह को भूलने वालों, जरा तसव्वुर करो, गुनाह करके जराइम क्या नहीं कर रहे हो, सफेद कपड़े पहनकर, दाढ़ियां रखकर, टोपियां पहनकर और हाजी नमाजी और फला फला साहब के टाइटलों के साथ अगर इंसानों में मुअज़्ज़ज़ कहलाते हो तो मखलूक में इज्जतदार बनने की कोई हैसियत नहीं है। जी बेशक। असल इज्जत खालिक के नजदीक है, खालिक के बेशक बेशक। बेशुमार लोग वो हैं जिनको मखलूक बैठने के लिए जगह भी नहीं देती, जो बीमार पड़ जाए तो उनकी इयादत भी नहीं की जाती, जो मर जाए तो उनके जनाजे में लोग शिरकत भी नहीं करते, वो आ जाए तो उनको भगा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनकी इज्जत वो है, अगर किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सिर्फ वो अल्लाह के नजदीक
इससे इज्जत हासिल करते हैं। आज हम इंसान अगर देख रहा है तो खड़े होके पानी नहीं पीते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो गुटखा नहीं थूकते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो पान नहीं थूकते। सीसीटीवी कैमरे की जद से डरने वालों, अल्लाह की निगाहें हमें देख रही है। फिर मुसलमान ज़िना कैसे कर रहा है, मुसलमान शराब कैसे पी रहा है, मुसलमान जुआ कैसे खेल रहा है। तो थोड़ी देर तसव्वुर करो, मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी आज समझने से मुताल्लिक है, थोड़ा एहसास कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाराज करके मरे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अल्लाह न करे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, सूअर पेशाब कर रहा है, बकरियां पेशाब कर रही है, इंसान पाखाना कर रहे हैं। बताओ क्या बनेगा मुसलमानों। और याद रखना, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। वो जिसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, इतनी मेहनत करते हो, जिस्म को इतना संवारते हो, जिस्म को इतना बचाते हो, एक दिन ये जिस्म मर जाएगा। जरा तसव्वुर करो, पाप करते हो, जराइम करते हो, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, पड़ने तो है ना, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा अल्लाह अल्लाह, मच्छर जिस्म से गुजर जाए क्या कैफियत होती है, मक्खी जिस्म पर चले क्या हाल होता है, छिपकली को देख ले बैतुल खला में इंसान की क्या कैफियत होती है। मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। न खित्ते काम आएंगे, न कबीले काम आएंगे, न जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर। तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो है वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं ज़िना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना, इबरत के लिए सुन लो। जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश नहीं। आप बताएं, इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार
مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی, اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو, میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا, خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک ایک دو دو گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کر رہا. اہل سنت کے علماء یا واعظین یا مفکرین یا دانشوران قوم, ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے. واٹس ایپ یوز کیجئے, استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. آپ اتنا سوچو, ہم واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتے, فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے, موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے. بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف. کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت بڑھو. جی بے شک. تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا. جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا. تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں, ایک محدود طور پہ اس کو استعمال کرو, ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میرے بھائیوں خود سوچو, آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم 3 منٹ, توجہ کرنا, 3 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واٹس ایپ سے, فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ 3 منٹ کے اندر سے کم 150 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر درود شریف 3 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 3 منٹ میں 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے, جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا. میرے بھائیوں, میں بات کو وہ ایک سمیٹتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا, لیکن بات سمیٹتے ہوئے, آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنا ہے, مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا, میں حضور سے ملاقات ہوگی اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ٹھیک. اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے. استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیب. مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبا دیتا ہے. میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں, اور اگر خوش ہی ہو جائے بس, مسکرا دے تو بیڑا پار.
फरमाते हैं जब तुम रसूलुल्लाह को सलाम करते हो और तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुमसे रुख फेर लेते। तवज्जो करना जरा, मेरी बात पे गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिन चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है उनसे रुख फेर लेते हैं। फिर वो हदीस एक तवील, कहीं उसके अंदर रिवायतें मौजूद है, जिसने सोने की अंगूठी पहनी उससे रुख फेर लिया, जिसने ऊंचा मकान बनाया उससे रुख फेर लिया, जिसके घर वालों, शायरी की दुनिया और है, हकीकतों की दुनिया और है। कब्र के फैसले मेरे और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होने, कब्र के फैसले हमारी अपनी तबीयतों के मुताबिक नहीं होने। जरा तवज्जो करो मेरे भाइयों, दुनिया के इम्तिहान में एक बार नाकाम हो गए फिर कामयाबी का चांस है, लेकिन आखिरत के इम्तिहान में एक बार का नाकाम हो गए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। तवज्जो कर लो, सोच लो, आका अपनी चची मौलाए कायनात जैसा बेटा जिसका बेटा, हजाफर तैयार जैसी शख्सियत जिसका बेटा, सैयदा फातिमा जैसी हस्ती जिसकी बहू, वो फातिमा बिनत असद की कब्र में हुजूर लेट गए और लेटने के बाद अल्लाह अल्लाह सरकार से पूछा, आका आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया? आका फरमाते हैं मैं इसलिए अपनी अम्मी की कब्र में लेट गया ताकि अल्लाह इसको कब्र के फितने से बचा ले। अल्लाह इसको, मेरी माँ को, कौन माँ जो भूखा रह करके मेरे आका को खिलाया करती, आका ने कहा ये मेरी माँ है, मेरी माँ की बजाय खातिमुल विलायत सैयदुस सादात जिसका बेटा हो। तवज्जो करें, अभी यहां मेरे भाई पीरी मुरीदी की निस्बत की बात नहीं हो रही, हुजूर की चची है, हुजूर की अम्मी है, मौलाए कायनात की अम्मी है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अल्लाहु अकबर सास है। और आका फरमा रहे मैं कब्र में इसलिए लेट गया ताकि मेरी ये अम्मी कब्र के आजमाइश से बच जाए। तो किसी को ताज्जुब हो, या रसूल अल्लाह ये आपकी अम्मी जान फातिमा बिनत असद के बारे में आप ये कह रहे हैं कि कब्र की आजमाइश से बच जाए? तो आका ने तालीम उम्मत के लिए कहा, ये हमारा अकीदा है, हुजूर की निस्बतें हर मकाम पर काम आएगी, हमारा नहीं, लेकिन तालीम उम्मत के लिए कहा। क्या कहा? ये तो फातिमा बिनत असद है, मैं अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ये कहता हूं। आप गौर करें, जो मोहम्मद इब्ने इब्राहिम थे ना, हुजूर के शहजादे, पहली बात तो वो जवान ही नहीं हुए, वो जवानी की उम्र को नहीं पहुंचे। बुजुर्गों ने फरमाया अगर वो जवान होते, अगर वो जवान होते तो हुजूर के बाद वो नबी होते, लेकिन चूंकि खत्मे नबुव्वत का अकीदा मुसल्लम है इसलिए कुदरत ने उनको जवान होने ही नहीं दिया। जैसे फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, मगर नबुव्वत खत्म हो चुकी। अल्लाहु अकबर। तो आका ने सलाम फरमाते और उनका विसाल बिल्कुल शीर खारगी के आलम में, बचपने के आलम में हो गया। आका फरमाते हैं मैं कब्र के फितने के मामले में अपने बेटे के बारे में भी कुछ नहीं कहता। गौर फरमाएं,
جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے، تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا۔ میرے بھائیوں سوچو نا، اپنی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اپنا دن کیسے گزرتا ہے، اپنے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، آج دنیا بس اینڈ کرتے، آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے، آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے، مجرم بنانا چاہتی ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں کا عادی، کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی۔ اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے۔ بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا۔ میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو۔ جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی۔ یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ یعنی حضور کی سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال۔ اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا۔ تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جوانوں کی قدر کرو۔ آقا نے فرمایا، اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو۔ کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو۔ اور یاد رکھنا، ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے۔ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ۔ جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کر۔ ہلدوانی والو، گرد نواز آنے والو، کیا فرمایا؟ مولائے کائنات کا قول، جوانی کی قدر
ایک شریف اور عزتدار مہمان کی طرح کیا کرو. شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا. شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے. ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے. اگر 3 کو 10 سے ضرب دے دے تو 30 سال. آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں. جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا, ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی. 16 سال سے شروع ہوتی ہے, 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے, اور 45-46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. گھٹنوں کا درد, بال سفید, کمر کا درد, الگ الگ امراض, جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے. لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے, یہ کھاؤں تو نقصان نہ, وہ کھاؤں تو نقصان نہ, وہ کھاؤں تو نقصان. تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو, اس کی عزت کرو. جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے, جیسے جانے کے لیے آتا ہے, مہمان جانے کے لیے, جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے. شراب پیو گے, نشہ کرو گے, ماں باپ کی ناقدری کرو گے, جہالت میں گم ہو جاؤ گے, اپنے وقت کو برباد کرو گے. یہ جوانی گزر جائے گی. جوانی پلنے کا, پالنے کا, جوانی ترقی کا, عروج کا وقت ہے. جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے. جوانی میں مال بھی کماؤ, جوانی میں اعمال بھی کماؤ. اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے. اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا, میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو. یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے. اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر. غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک, امام اعظم تک, ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے, اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا, وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا, چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا, زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر. کہ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالو, فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے. اللہ اکبر. غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, اس لیے مالدار بنو, محنت کرو اور کوشش کرو. اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے, میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے, بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے, اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے, تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں, اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو, تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے. حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا, لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے. وہ جو تحفے لے کر آتے اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے, مگر یہاں لباس بھی تھا, حسن بھی تھا, روحانیت بھی تھی. آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا. اس لیے یاد رکھنا, حالات کے تحت بدلنا ہوگا, لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. او ظالموں, جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے, ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا, اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں,
مسلمانوں کے گھر میں کہ یہ مسلمان ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا. یہ اپنا کردار تھا، یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار، کہاں گیا وہ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا. تو میری گزارش ہے رات کو جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو. لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے. جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی. پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے، کوئی سیٹرڈے مناتی ہے، کوئی سنڈے مناتی ہے. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں، کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے. بے شک ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے، عید المومنین، اس میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو، جمعہ کو بھی. جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی، اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے، یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے، اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. بھی دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے، اپنے بچوں کی محتاجی سے، اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے، ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک. مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو، عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے 50 روپے 100 روپے. اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں. یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں، بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا، کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غریب لوگ، یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں، ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں، ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں. بلکہ اللہ اکبر، ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی. بے شک. اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے
सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात, उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था, चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती थी, सिर्फ उसी के। हुजूर मुहद्दिस आज़म किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर ज़वाले राह कमालो, हर ज़वाले राह कमाल, हर कमाले राह ज़वालो, हर ज़वाले राह कमाल। हर उरूज को ज़वाल है, हर उरूज को ज़वाल है, और हर ज़वाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को ज़वाल है, खुलूस को कभी ज़वाल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले ज़वाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी ज़वाल नहीं आता। फिर वो ज़मीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफ़ाना लका ज़िक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को, 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। कल जितने लोग डंके बजाते थे उससे ज्यादा, गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है, वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है, तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे? अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा, गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक बेशक। तो मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गजल की फरमाइश पर, इंशाअल्लाह मुझे दुश्वारी है, मैं आपको कहता रहूंगा अगर आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, लेकिन तवज्जो करना, मालदार बनो, बहुत मालदार तुम्हें बनना है, और मौजूदा हालात में टकराव की कोशिश मत करो किसी से भी। बेशक, आपके पड़ोस में कोई रहता हो, किसी से न टकराओ, मुस्लिम रहता है न टकराओ, अगर मुस्लिम नहीं है तो भी मत टकराओ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें पड़ोसियों का हक बताया। बेशक। और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का, और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूं, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत हक है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान, मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूँ, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है, मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, आजकल तो हाल ही है। अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब के, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई, यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक दे, आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है,
کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے، پیر آئے، شہزادہ آئے، عالم آئے، مفتی آئے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ، کوئی گنتی پڑھتا ہے، گنتی پڑھتا ہے، 1 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 6، کوئی گنتی پڑھتا ہے، تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب پڑھیں، علامہ صاحب پڑھیں، امین القادری پڑھیں، حضرت پڑھیں، کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب گنتی کا اصول ہے، تو 1 کے بعد 3 نہیں آتا، 2 آتا ہے، اصول ہے نا. تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پہ پرکھتے ہیں. تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پہ پرکھتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے. بے شک ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. بے شک بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کریں. آنے والے مقرر کو، خطیب کو، پیر کو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، کسی نسل کا ہو، سبحان اللہ. کسی نسل کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی سلسلے کا ہو، رنگ اس کا کیسا ہی ہو، ٹوپی اس کی کیسی ہو، جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو، اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے، سمجھ جانا یہ اپنا ہے. اور اگر بے شک. کتنا بھی خوبصورت لباس ہو، کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو، کتنی بھی اچھی تقریر ہو، اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے. بے شک بہت خوب. واہ واہ اس کا واہ آپ واہ. کو خیال رکھ، کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا. تیرے غلاموں کا، تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ. ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ، بے شک شاہ علیہ رسول ہمارے بزرگ، مہاراج شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بے بزرگ، شک. حضور سبحان. محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ، بے شک. شاہ عبدالعزیز دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک. شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ، بے شک. شاہ ولی اللہ ہمارے بے بزرگ. شک. یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی. بے شک بے اس شک. لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں. بے شک. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے. تو آمین. حضرت کے گھر میں گیا تھا، ایک خاتون روتے ہوئے، دل رویا. یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی، کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکالا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ، اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، یہ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک. بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. بتائیں تو. واہ واہ واہ. ترجیحات کہاں گئی؟ کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی، واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے، پیر بھی چومتے، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں. ان سے زیادہ خرچ کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے، صرف تین سال بچتی ہے. حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے. تو صحابہ
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی باپ کے لیے دعا کرتا ہے، آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں، 40 گھر دائیں سے 40 گھر بائیں سے، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوسی ہے اپنے۔ بے شک ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے، 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے، تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا، 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا۔ تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے، لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا۔ اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا، اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو، نہیں، مطلقاً پڑوسی۔ دیکھیں تو صحیح، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو، آپ محبت کی بولی بولو۔ سبحان اللہ۔ نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے، اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے، حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے۔ تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، وہ پیش کر کے بات ختم کروں، لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسلامک نعت و بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔